شہر کا موسم سردی کی طرف گامزن، دن میں دھوپ، رات میں خنکی بڑھ گئی، صبح سویرے ٹھنڈک کا احساس، سورج کی بھی انٹری ہو گئی۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں اور پی اے سی سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ ذرائع کے مطابق استعفیٰ 13 اکتوبر کو اسپیکر آفس میں جمع کرائے جانے کا امکان ہے۔ اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی کی سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایت۔ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کا پہلا استعفیٰ سامنے آ گیا۔ شیخ امتیاز محمود قائمہ کمیٹی لوکل گورنمنٹ اور قائمہ کمیٹی ایس این جی اے ڈی سے مستعفی۔ شیخ امتیاز محمود نے اپنا استعفیٰ اسپیکر آفس بھیجوا دیا۔ اسپیکر ظہیر اقبال کی معین ریاض قریشی کو اپوزیشن لیڈر بننے پر مبارکباد، بولے کہ وہ جمہوریت اور روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بہترین انداز میں کام کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر معین قریشی نے اعتماد کرنے پر سب کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر پارلیمانی امور میاں مصباح شجاع الرحمان کی بھی معین قریشی کو مبارکباد، کہا کہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اپوزیشن ارکان کی ایوان میں نعرے بازی۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق سوالات کے جوابات دیے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس پیر کی صبح 10 بجے تک ملتوی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ حلقہ بندیاں 12 اکتوبر سے شروع ہوں گی۔ کمیٹیاں 31 اکتوبر تک ابتدائی فہرستیں تیار کریں گی۔ ووٹرز 2 سے 16 نومبر تک حلقہ بندیوں کے خلاف اعتراضات جمع کرا سکیں گے۔ 30 نومبر تک فیصلے سنا دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن 8 دسمبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کرے گا۔ نون لیگ کے چیف اور وپ رانا ارشد کے گھر ڈکیتی پر اراکین پنجاب اسمبلی بھڑک اٹھے۔ حکومتی اراکین اسمبلی کا ڈی پی او ننکانہ کو نوکری سے برخاست کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ رانا ارشد نے ڈکیتی پر توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرا دیا۔ احسن رضا نے کہا کہ ارکان اسمبلی کے گھر بھی محفوظ نہیں۔ امجد علی جاوید بولے ملزمان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال کا اپوزیشن رکن فاروق جاوید مون پر مقدمہ درج کرانے پر ایکشن، کہا کہ پیر تک مقدمہ خارج نہ ہوا تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع نہیں ہوگا۔ اپوزیشن رکن فاروق جاوید مون نے تحریک التوا کار پیش کر دی۔ ٹی آر مدثر نے اپوزیشن رکن فاروق جاوید مون پر مقدمہ درج کرایا۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، 244 ججز کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے۔ سول جج مشتاق احمد اور حافظ راؤ جہانگیر علی بہاول نگر سے لاہور لگا دیے گئے۔ سول جج وسیم عباس کو چشتیاں سے لاہور لگا دیا گیا۔ سول جج محمد جمشید کو حاصل پور سے لاہور تعینات کرنے کی منظوری۔ سول جج انیلا سعید کا لاہور سے گجرانوالہ تبادلہ کر دیا گیا۔ سول جج فہمیدہ حیات لاہور سے حافظ آباد لگا دی گئی۔ پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ 4 یا 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ نماز، شادی، جنازہ، دفاتر اور عدالتوں پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ صوبہ بھر میں اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب میں کابینہ کمیٹی امن و امان کا 37واں اجلاس ہوا۔ پیرا کے 259 انفورسمنٹ افسران کو پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے اختیارات دے دیے گئے۔ رائٹ مینجمنٹ پولیس کے لیے پیشہ ورانہ آلات کی خریداری کی منظوری بھی دی گئی۔ چیئرمین خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیجیٹل ٹچ سے ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنینسنگ پروگرام پورٹل لانچ کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ یہ پروگرام پنجاب میں زرعی انقلاب کا آغاز ثابت ہوگا۔ زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں 12 قسم کی ہائی ٹیک زرعی مشینری کے لیے 3 کروڑ سے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔
صوبائی وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی کی سیڈ کمپنیوں سے کامیاب مذاکرات۔ پنجاب میں گندم کے بیج کی قیمت 6500 سے کم کر کے 5500 روپے فی بیگ کر دی گئی۔ وزیر زراعت پنجاب نے کہا کہ کسانوں کے لیے گندم کو منافع بخش بنانے کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں۔ گندم کے بیج کی وافر مقدار میں دستیابی یقینی بنائیں گے۔ کل گورنمنٹ پنجاب نے کہا ہے کہ ہماری پرائیویٹ اداروں سے ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں ہم کسانوں سے 3500 روپے کی گندم خریدیں گے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کیونکہ ہماری کاسٹ جو ہے کم از کم پچھلے سال 3900-3800 تھی، اور اس سال تو کھاد بھی بڑھ گئی، ڈیزل بھی، ہر چیز کی مہنگائی بڑھ گئی، لیکن کسان کی گندم کا ریٹ کم کیوں ہے؟ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال سے گندم نہیں خریدی جس سے کسانوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، اور اب آپ کے سامنے ہے کہ کسان سے 1800 کی گندم آج مارکیٹ میں 3500-3600 بلکہ 4000 کے ریٹ میں بھی بک رہی ہے۔ تو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہمیں یہ ریٹ منظور نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ہم کل اہم پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ گندم کا سرکاری ریٹ 3500 روپے قبول نہیں، کم از کم ریٹ 4,500 سے 5,000 روپے فی من ہونا چاہیے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کہتے ہیں فصل کم ہونے سے آئندہ سال گندم کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی شاندار کارکردگی، رواں مالی سال اب تک 66 ارب 41 کروڑ روپے کا ٹیکس جمع کر لیا۔ ترجمان PRA کے مطابق پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی مد میں 1 ارب 70 کروڑ روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ پچھلے مالی سال 51 ارب 98 کروڑ روپے ٹیکس جمع ہوا تھا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے غیر رجسٹرڈ کاروباروں کے خلاف بھی مہم کا آغاز کر دیا۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی کا ایک اور قصہ سامنے آ گیا ہے۔ جائیداد کی منتقلی پر سٹامپ ڈیوٹی کی کم وصولی سے قومی خزانے کو بڑا نقصان۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کے اسٹاف کی مبینہ ملی بھگت سے 1 ارب 27 کروڑ روپے قومی خزانے میں نہ آئے۔ 16 ریونیو دفاتر نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ ذرائع کے مطابق رجسٹرنگ اتھارٹیز نے مقررہ نرخوں کے مطابق سٹامپ ڈیوٹی وصول ہی نہیں کی۔ پنجاب کا، پاکستان کا، اس خطے کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ کیتھ لیب CM کی ایکسس ٹو ہیلتھ جو فوکس ہے کہ اگر وہ پرائمری ہے یا سیکنڈری ہے، وہ ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈویژن میں ایسا نہ ہو کہ کسی کو ملتان سے یا ڈیرہ غازی خان سے یا لیا سے یا بھکر سے یا پاک پتن سے کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن اور کہا جائے اس کو لاہور لے جاؤ۔ وہ کہتی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ان کا عزم بھی ہے، ان کا ویژن بھی ہے کہ ایکسس ٹو ہیلتھ جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ سے لے کر آپ کی کاؤنسل، آپ کی تحصیل، آپ کی ڈسٹرکٹ، آپ کی ڈویژن تک آپ کو پہنچے پنجاب کے لوگوں کو۔ صحت کی سہولیات لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ پنجاب حکومت صحت کے شعبے پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا کینسر ہسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ صحت کے شعبے میں مختلف اقدامات اور ادارے قائم کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ، انسٹیٹیوٹ میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا کہ 9 ارب روپے سے بننے والے جدید ادارے میں مریضوں کو عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کام تیزی سے جاری ہے اور جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ صحت کی بہتر سروسز کی فراہمی کے لیے AI اور IT سسٹم سے استفادہ کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر سے چینی کمپنی ہواوے کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ ابتدائی طور پر 5 شہروں میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے پر اتفاق ہوا۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ چین کے اسمارٹ ہسپتال کا ماڈل پنجاب میں متعارف کرایا جائے گا۔ IT بیسڈ سسٹم سے ہسپتالوں میں وسائل کی مساویانہ تقسیم ممکن ہو سکے گی۔ ڈینگی کے وار ہونے لگے لگاتار، لاہور سمیت پنجاب بھر میں 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 44 شکار۔ لاہور میں 3 مریض رپورٹ ہوئے، مجموعی تعداد 334 ہو گئی۔ انسداد ڈینگی اور اسموگ، پولیو، پارٹ ہولز، واٹر فلٹریشن پلانٹس، زیبرا کراسنگ پر کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ کمشنر لاہور مریم خان نے اجلاس کی صدارت کی۔ کہا کہ واسا تمام واٹر فلٹریشنز کی فعالیت کو ری چیک کر کے شکایات کا ازالہ کرے۔
ڈی سی لاہور کی زیر صدارت ڈینگی کی روک تھام پر جائزہ اجلاس، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ نے انسداد ڈینگی مہم پر تفصیلی بریفنگ دی۔ سید موسیٰ رضا نے انسداد ڈینگی مہم کے اگلے 3 ہفتے انتہائی اہم قرار دے دیے۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے بھی اجلاس ہوا۔ لاہور میں 22 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ شہر میں 13 اکتوبر سے 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ میو ہسپتال میں ایمرجنسی دل کے مریضوں کے لیے آزمائش بن گئی۔ 2 دن سے ٹراپ آئی ٹیسٹ کی کٹس نایاب۔ ٹراپ آئی کرانے کے لیے مریضوں کو PIC بھیجا جانے لگا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جلد ٹیسٹ دوبارہ شروع ہوں گے، مگر تاخیر سے قیمتی جانیں داؤں پر لگ گئی ہیں۔ موسم تبدیل ہوتے ہی ایک بار پھر اسموگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 180 تک پہنچ گیا۔ حکومت اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے سونا متوسط طبقے کے بعد امیروں کی پہنچ سے بھی دور ہونے لگا۔ سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونا 5,000 روپے فی تولہ مہنگا۔ 24 کیرات سونے کی قیمت 4,32,000 روپے فی تولہ ہو گئی۔ 22 کیرات سونا 3,96,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 21 کیرات سونے کی قیمت 3,78,000 روپے فی تولہ مقرر۔ بین الاقوامی مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور وار۔ نان بائیوں نے نان کی قیمت میں 5 روپے خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ روٹی مہنگی کرنے کی بھی دھمکی دے دی۔ تنوروں پر نان کی قیمت اویزا، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ آفتاب اسلم گل نے نان 25 روپے میں فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ میدا مہنگا ہونے پر نان کی قیمت 30 روپے سے بڑھ جائے گی۔ میدے کی 80 کلو کی بوری 9,500 روپے کی خرید رہے ہیں۔ نان کی قیمت بالکل نہیں بڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی ہم 1 سال پہلے 30 روپے کا نان بیچ رہے تھے، جو موجودہ حکومت نے اس کو 25 کا کروایا۔ اب نان کی قیمت بڑھانے کی جو بیسک بات ہے کہ آپ باوسوخ آدمی، آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ گندم کی قیمت بڑھ گئی۔ اب جب گندم کی قیمت بڑھ گئی تو اس سے ظاہری بات ہے کہ آٹے اور فائن کی قیمت بھی بڑھے گی۔ جب آٹے اور فائن کی قیمت بڑھے گی تو اس سے ہی لاہور یہ چالان میں پورے پنجاب پر بازی لے گئے۔ بھاری بھرکم چالان اور گاڑیوں کی بندش بھی شہریوں کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے نہ روک سکی۔ ماہ ستمبر میں پنجاب بھر میں 11 لاکھ مرتبہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، 70 کروڑ 63 لاکھ روپے جرمانے ہوئے۔ سب سے زیادہ لاہور میں 3,68,000 خلاف ورزیوں پر 21 کروڑ 54 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ ستھرا پنجاب مشن میں تیزی، مزید 769 تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ سامان ضبط، 1500 سے زائد غیر قانونی بینرز بھی ہٹا دیے گئے۔ ڈی سی لاہور کی بلا تفریق تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور نادہندگان کی شامت آ گئی۔ LDA نے کارروائیاں تیز کر دیں۔ شہر بھر میں 76 املاک سیل، گلشن راوی میں 42، گلبرگ میں 19 اور مصطفیٰ ٹاؤن میں 15 املاک سیل کی گئیں۔ واسا لاہور عوامی خدمت میں پیش MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا آن لائن جائزہ لیا۔ MD واسا نے کارکردگی نہ دکھانے والے افسران کی سرزنش کر دی۔ کہا کہ کام میں غفلت دکھانے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ترقیاتی منصوبوں میں کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ لیسکو صحافی کالونی سب ڈویژن کا SDO صغیر احمد کی سربراہی میں بڑا ایکشن۔ کھیرے گاؤں میں دکان سے جعلی میٹر کے ذریعے بجلی چوری پکڑی گئی۔ SDO صغیر احمد کے مطابق قریبی گھروں میں بھی ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ صارف نے لیسکو ٹیم کو گن پوائنٹ پر زد و کوب کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ بجلی چوری میں ملوث تمام کنیکشن منقطع کر کے جعلی میٹر قبضہ میں لے لیا۔ سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے جاں بحق ہونے والی حاملہ خاتون کی قبر کشائی کا حکم۔ روبینہ بی بی کو قتل کیا گیا۔ ماں کی دہائی عدالت نے سن لی۔ عدالت کا مجسٹریٹ دیپال پور کو اپنی زیر نگرانی متوفیہ کی قبر کشائی کرانے کا حکم۔ DPO اوکاڑا کو قبر کشائی میں ٹیم کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت۔